الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، مثلاً آبا و اجداد کی قسم، امانت کی قسم، کعبہ کی قسم، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، کیونکہ ایسی صورت میں تعظیم میں مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ رواہ الترمذی والحاکم۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی اسی صورت میں اٹھائی جائے جب آدمی سچا ہو، جس کے اندر تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اور ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے، یعنی قسم اٹھانے والے کی قسم پر اعتبار کر لے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ اس کی تعظیم کا اظہار ہے، لہذا اس کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اس کا نام سن کر آدمی اعتبار کر لے، خواہ مخواہ جھوٹا قرار نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم پر اکتفا نہ کرنا یہ توحید کے منافی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم کی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی قسم پر اکتفا کر لیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تحلفوا بآبائکم، من حلف باللہ فلیصدق، ومن حلف له باللہ فلیرضى، ومن لم یرض فلیس من اللہ۔ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ اٹھایا کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ سچی قسم اٹھائے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے، یعنی اکتفا کر لے، اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔